بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے لیے دو گواہوں کا ہونا ایک بنیادی شرط ہے۔ اگر دو گواہ نہ ہوں، ایک گواہ ہو یا کوئی بھی گواہ نہ ہو تو اس صورت میں سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اگر کم از کم دو گواہ موجود ہوں تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اگرچہ سنت اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس نکاح کی تشہیر کی جائے اور پبلک میں اس کو سامنے لایا جائے۔ اگر کوئی آدمی دو گواہوں کے سامنے مرد اور عورت ایجاب و قبول کر لیتے ہیں تو نکاح منعقد تو ہو جائے گا، لیکن البتہ یہ کہیں گے کہ یہ مناسب نہیں ہے اور یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، اعلان ہونا چاہیے تھا، تشہیر ہونی چاہیے تھی، تو یہ الگ بات ہے، لیکن نکاح منعقد ہو جائے گا۔ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے بنیادی جو شرط ہے وہ ہے دو گواہوں کا ہونا۔ لیکن مرزا نے حافظ احمد کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں یہ بات کی ہے کہ دو گواہوں کے سامنے بھی اگر نکاح ہو اور تشہیر نہ ہو، صرف دو گواہوں کے سامنے نکاح ہو تو یہ نکاح نہیں بلکہ زنا ہے۔ اچھا، ویسے کافی سارے دین کا کام کرنے والے جن کی دو ہیں، ہاں، اور میں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، جن کا پبلک میں نہیں پتا کہ ان کی دو تین ہے، لیکن خفیہ شادیاں ہیں ان کی۔ کسی کے لاہور میں ہے، کسی اسلام کی روح سے تو زنا ہے جی، کیونکہ شادی جی بالکل، شادی تو اعلانیہ ہوتی ہے۔ ایک منٹ میں سوال اپنا ذرا پورا کر لوں کہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پراپر نکاح کیا گواہان کی موجودگی میں، لیکن رجسٹرڈ نہیں کروایا ہوا، ڈاکومنٹیشن کوئی نہیں، وہ کہتا بھائی دیکھو زنا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، دو دفعہ مرزا نے یہ بات کی کہ یہ نکاح زنا ہے، نکاح نہیں ہے، اور سوال کرنے والے نے واضح طور پر پوچھا کہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوا ہے، لیکن پبلک کے سامنے اس کو لایا نہیں گیا، تشہیر نہیں کی گئی اور رجسٹرڈ نہیں کیا گیا، تو لیکن مرزا کہتا ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوا ہے تو پھر بھی زنا ہے۔ اگر مرزا یہ کہہ دیتا کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر الگ بات تھی، لیکن اس کو واضح طور پر علماء کے بغض میں آ کر مرزا نے زنا قرار دے دیا۔ لیکن جب مرزا کے شاگردوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت مرزا خود اس طرح کے نکاح کی ترغیب دیتا ہے کہ اس طرح نکاح کرو، صرف دو گواہوں کو سامنے بٹھا کر نکاح کر لو، پبلک میں لانے کی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لڑکے اپنے گارڈین کے بغیر نکاح کر لے تو بعد میں بچے ہونے کے بعد باطل نکاح کا پتہ چلے تو کیا کیا جائے؟ بس تجدید نکاح کر لیں جی، اب جو غلطی ہونی تھی وہ تو ہو گئی نا، بس 5 بچوں میں کوئی بٹھا کے ساتھ ان کو گواہ بنا لیں، میاں بیوی آپس میں نئے حق پہن کے ساتھ ایجاب و قبول کر۔ یہ ناظرین، آپ نے دیکھ لیا، جب مرزا کے شاگردوں کو اس کی ضرورت پڑی تو مرزا خود کہہ رہے 5 بیٹوں میں سے کوئی بٹھا کر اس کو گواہ بنا کر مرد اور عورت آپس میں ایجاب و قبول کر لیں۔ یہاں مرزا نے 2 کا ذکر بھی نہیں کیا۔ چلو ہم حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ مرزا کی مراد یہی ہوگی کہ 2 بیٹوں کو کم از کم سامنے بٹھایا جائے، کیونکہ 2 گواہوں سے کم کے ساتھ تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، ایک گواہ کی موجودگی میں تو نکاح نہیں ہوتا۔ تو بہرحال مرزا یہاں خود ترغیب دے رہا ہے کہ اس طریقے سے نکاح کر لیا جائے، تو کیا یہ زنا نہیں ہے؟ اگر مرزا کا پہلے والا مسئلہ صحیح تھا تو مرزا یہاں خود اس بات کی کیوں ترغیب دے رہا ہے؟ کیا یہ زنا کی ترغیب دے رہا ہے؟ اگر اس کے جواب میں مرزا کا کوئی شاگرد کہے کہ جی وہ پہلے ان کا نکاح تھا، وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں تھا، تجدید نکاح ہو رہی ہے، اگر ہوا تھا تو نکاح ختم ہو گیا ہے، جب نکاح ختم ہو گیا تو یہ عورت اور دوسری اجنبی عورتیں وہ تو برابر ہیں، اس لیے مسئلہ تو دونوں کے لیے ایک ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس میں حکمت ہے، اگر پبلک میں اس کو لایا جاتا ہے تو اس میں نقصان ہے، فساد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح تو ہو جاتا ہے نا اس صورت میں۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس کی تشہیر کی جائے، اور اگر کوئی حکمت ہو، کوئی رکاوٹ ہو، کوئی فتنے کا خطرہ ہو تو بغیر تشہیر کے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو مسئلہ تو پھر یوں بتانا چاہیے تھا مرزا کو۔ مرزا نے تو پہلے مسئلہ یہ بتایا کہ سیدھا اس کو زنا ہی کہہ دیا، اور وہ بھی صرف علماء کے بغض میں آ کر کہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں خود کئی ویڈیوز میں یہ طریقہ بتا چکا ہوں کہ دونوں میں سے ایک کوئی کافر ہو جائے، کلمات کفر بک دے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر رشتہ ٹوٹ جائے گا، آپ کو تجدید نکاح کروانی ہوگی۔ تجدید نکاح کریں گے نئے حق مہر کے ساتھ، گواہوں کی موجودگی میں، اور اس کے لیے کوئی پبلک سرمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو الٹا آپ کے لیے عذاب بن جائے گا، لوگ پھر پوچھیں گے کیا ہوا ہے، ہاں اے نہ کوئی عاشق رسول ہی پہنچ جائے۔ تو بس اگر آپ کے بیٹے جوان ہیں ان کو بٹھائیں، 2 گواہ بنے، دونوں میں سے ایک خطبہ پڑھے، اور اس طریقے اس کی کوئی لکھت پڑھت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
بس تجدید نکاح کر لیں کافی ہے۔ دیکھیں جب کلمات کفر بولنے کی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا تو وہ عورت اس مرد کے لیے اجنبی عورت بن گئی، جیسے باقی عورتیں اجنبی ہیں یہ بھی اجنبی عورت ہے، نکاح تو ختم ہو گیا۔ تو جو حکم باقی عورتوں کا ہے اس عورت کا بھی وہی حکم ہے۔ یہاں مرزا اجازت دے رہا ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا جا سکتا ہے، پبلک میں بتانے کی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کی تشہیر کی جائے۔ ہاں اگر کوئی حکمت ہو، کوئی فتنے کا خطرہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو تو تشہیر نہ بھی کی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ ایک اور بات بھی قابل غور ہے جس سے فرق محسوس ہو جائے گا کہ 2 گواہوں والی بات وہ ایک الگ چیز ہے، تشہیر الگ چیز ہے۔ 2 گواہوں کے سامنے یہ ضروری ہے نکاح۔ اگر کوئی فتنے کا خطرہ ہو اور بغیر گواہوں کے کوئی نکاح کر لے تو بھی نکاح نہیں ہوگا، یعنی اس کی کسی بھی صورت میں اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ تشہیر والی جو بات ہے اس کو بعض صورتوں میں چھوڑنے کی اجازت بھی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ تشہیر یہ نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، بنیادی شرط ہے 2 گواہوں کا ہونا، وہ ہر حال میں شرط ہے، چاہے جو بھی صورتحال ہو 2 گواہوں کے بغیر نکاح کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ تھا اصل مسئلہ اور یہ تھا دونوں باتوں میں فرق، لیکن مرزے نے 2 گواہوں کے سامنے ہونے والے نکاح کو بھی علماء کے بغض میں آ کر زنا قرار دے دیا، لیکن جب خود کو ضرورت پڑی، اس کے شاگردوں کو ضرورت پڑی تو خود اس طریقے کی ترغیب دے رہا ہے کہ جی اسی طریقے سے نکاح کر لو۔ یعنی دوسروں کے لیے مرزے کا پیمانہ اور ہے، اپنے لیے اس کا پیمانہ اور ہے۔ تو یہ پھر دین تو نہ ہوا، یہ تو مذاق ہوا۔